یہ قرارداد عدم اعتماد کی صورت میں ایک موضوع ہے جو یہاں اس ایوان میں آئی ہے۔ اس میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے اپنے طرز حکمرانی، سیاسی بیانیے اور انتشاری طرز عمل سے نہ صرف ایوان قانون ساز اسمبلی کا اعتماد کھو دیا ہے بلکہ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے آئینی، نظریاتی اور جمہوری ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ہے جناب اسپیکر آج کا موضوع۔ میری یہ گزارش ہے کہ موصوف بڑے خوبصورت انداز میں شکریہ ادا کر کے چاہیے انہیں اس ایوان میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پوری ٹیم یہاں موجود ہے، پورا ایوان یہاں بستا ہے، لیکن نہ جانے وہ اپنی ہی بات کر کے دوسرے کی بات پتہ نہیں کیوں سننا گوارا نہیں کرتے۔ ایک بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم حذف کرتے ہیں۔ ہم اپوزیشن میں ہیں اور جو 2.5 سالہ دور میں جناب اسپیکر اس ریاست کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کروں گا، زیادہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ جو اس ریاست کے بسنے والے، چاہے وہ اسمبلی ممبران ہیں اور چاہے دیگر ہمارے بلدیاتی نمائندگان ہیں، ایک رواداری ہے اس ریاست میں، اور یہ چھوٹا سا خطہ ہے، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ یہاں پیار محبت کے رشتوں سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ جو 2.5 سالہ دور گزرا ہے، اس کے ایسے نہیں یہ قرارداد پیش ہوئی۔ جو میں نے پڑھا، بالکل یہاں کوئی مالی کرپشن نہیں ہوئی، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر مالی کرپشن ہوتی اور یہ باقی معاملات ٹھیک ہوتے تو میرے خیال سے ریاست کا نظام بہت اچھا چلتا۔ لیکن یہاں کلی، چپڑاسی، چوکیدار، بیلدار کی پوسٹیں خالی پورے آزاد کشمیر میں۔ یہ ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ عوام بیزار، بیوروکریسی مجبور، یہ عوام پیچھے، بیوروکریسی، نمائندے لاچار، اس میں بلدیاتی نمائندے وہ بھی سڑکوں پر، وزراء بے بس۔ یہ تھی گڈ گورننس۔ اور جناب اسپیکر، آپ کی موجودگی میں اس ایوان سے 2 بار ہم نے بجٹ کے دوران بائیکاٹ کیا۔ اس کی وجوہات کیا تھی کہ بجٹ پر ہمیشہ، میں 85 سے اس اسمبلی میں آتا ہوں، میں نے کیش خورشید صاحب کی تقریر سنی ہے جو آدھا گھنٹہ سے زیادہ تھی۔ اس سیشن میں موجود تھا۔ چودھری عبدالعزیز صاحب کی تقریر میں نے سنی، اس سیشن میں موجود تھا۔ اور سرکار جو ہمارے چیئرمین تھے راولہ کوٹ کے، روشن خان صاحب کی بھی تقریر، 3 آدمی کی تقریر میں نے سنی۔ وہ بجٹ کا اجلاس تھا اور ادھر اس گیلری میں ہم بیٹھے تھے۔ ایسا خوشگوار ماحول، ایسی تقاریر اور ایسا اس ریاست کے لیے جو کچھ پیش کیا گیا، میں سمجھتا ہوں اس کے ہم عشر اشیر بھی نہیں۔ ہمیں بولنے نہیں دیا گیا، قاعدہ معطل کر کے
सब कुछ बिल्डोज करके बजट पास कर दिया। क्या इधर से कोई बोला कि ये नहीं होना चाहिए? क्या वुज़रा ने नहीं बोला? इनके हल्के नहीं है, इनकी रियासत में जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत नहीं है इस रियासत को जो इस हवान में जिन लोगों ने भेजा? क्यों ऐसा होता रहा? और फिर क्यों ये खामोशी रही? क्यों ताले लगे रहे जबानों पर और ब्यूरोक्रेसी को बेअसर कर दिया गया? जनाब स्पीकर, ये ऐसे नहीं कि हम यहाँ आते हैं एक दूसरे की इज्जत और तकरीम, ये अपनी जगह, ये जितने भी मेरे यहाँ बैठे हैं अक्सरियत के मेरे साथ वजीर रहे, तमाम हमारे खानदानों के खानदान तल्लक रखते हैं। हम किससे कोई तल्लक, कोई ऐसा कोई शख्सियत यहाँ ऐसी नहीं बैठी जिससे कोई ताल्लुक ना हो, और अगर नहीं था तो इस दौर में वो ताल्लुक इन 5 सालों में बढ़ा। जनाब स्पीकर, इससे रियासत को हमारी दोस्ती से, हमारे खाने खाने से, हमारे दफातर में बैठने से, गपशप करने से इस रियासत के अवाम को कोई फायदा नहीं है। इस रियासत के अवाम को अगर ये 2.5 सालों में फायदा होता तो एक आम शहरी उठ के मुजफ्फराबाद की तरफ न मार्च करता और फिर वो अपने मुतालबात न मनवा के जाता। ये मुतालबात हमने मनवाने थे। लगता है कि ये हमारी समझदारी थी। आप करारदाद के हक में बात कर रहे हैं, वोट भी दे। क्या कहा? करारदाद के हक में बोल रहे हैं तो वोट भी दे। करारदाद के हक में मैंने क्या वोट देना है? ये वैसे ही बने हुए, पिछली दफा भी बन गए थे और इस दफा भी बन। इस दफा तो मजे की बात यह है कि वो राजा फारूक अजहर साहब, वही मैंने कहा था ना कि मैंने सिर्फ कहा था इधर बैठना, हमारी भी सुनना, ये तो जो तकरीर करता है वो चला जाता है। मैंने कहा था भाई, यही वो कह रहे थे कि ये जो पीटीआई वाले, वो पीटीआई वालों को तो आपने क्या दिया, अपने पर गौर नहीं किया, आप वोट दे रहे हैं और अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। इसका जवाब क्या है? तो मैं ये कहता हूँ पीटीआई वालों ने अगर गलत किया है तो आप कौन सा अच्छा कर रहे हैं? अच्छा करने वाला ही किसी को मशवरा दे सकता है। अच्छा जाजी साहब, जब अनवार साहब अपने वोट दिया आपके पीछे जाके बैठे। मैं आपको बताऊं, नहीं मैं फिर राजा फारूक साहब की तरह आपको वक्त मुझे देना पड़ेगा। हमने वोट दिया, बाखुदा हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमारे साथ फ्रॉड हुआ। हमें कोई पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। आपको क्यों 19 वोट मिले और इनको क्यों 48 वोट मिले? ये तो शाह साहब ने कहा असेंबली के फ्लोर पर, तो मुझे पता चला कि हमारे साथ हाथ हो गया है और हम इधर बैठेंगे। और बाखुदा आपको तो आपकी क़यादत है उधर, हमारी तो जेल में थी तो हमारे साथ हाथ हुआ, आपकी तो उधर जिंदा बैठी हुई है तो आपके साथ हाथ हो रहा है। मुझे पता है आपके साथ हाथ हो रहा है, आपके साथ भी हाथ हो रहा है। पुराना जज साहब हाथ कर दे हो और इतनी दौड़े लगवाते हैं आप। ये मैं इनके बक्से देता हूँ एयरपोर्ट पर, दो रफीक नैयर साहब किधर गए? चले गए। इनका बक्सा और वो मेरे अजीज है इधर, दोनों के बक्से एयरपोर्ट पर मैं जाते हुए देखता हूँ, किधर जा रहे? कराची जा रहे, आ रहे फिर वापस आ रहे। और गदा के लिए कोई खुद फैसला करो। मैं अभी हमने फैसला किया, हमने दोनों ने बैठ कर किया, किसी अपने पाकिस्तान की मदर पार्टी से कोई हमने फैसला किया, मैंने फारूक हैदर ने बैठ के, ख्वाजा फारूक ने बैठ के यहाँ फैसला किया। और खुदा के लिए अगर गैलरी में कोई जमादार आदमी बैठे हुए हैं मदर पार्टी से, तो इनको आजाद करो, इन आजाद कश्मीर वालों को आजाद करो। वैसे भी 2020 वो जो हमारा हाई कोर्ट का फैसला है उसकी नुक्ता नजर से ये आजाद है। नहीं तो मैं आपकी आजादी के लिए फिर हाई कोर्ट में जाऊंगा कि इनको आजाद करो, आप आजाद रहिए। तो मैं चूंकि ये था कि कुछ भी नहीं हुआ, हम प्यार मोहब्बत से जा रहे हैं। ठीक है, आप प्यार मोहब्बत से जा रहे हैं, आपने आपकी गुफ्तगू अच्छी, आपकी गुफ्तार अच्छी और आप लोगों को हंसी मजाक से भी बड़ा मुतमईन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी की तोकीली हुई है, मेरा कोई अजीज नहीं है इस ब्यूरोक्रेसी में।
اور جس طریقے سے ہمارے وزراء کو جمع کر کے رکھا گیا، باخدا میں ہوتا تو یا تو استعفیٰ دے دیتا، اور اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو یہ مجھ سے لڑتے اور میں ان کو جو ہے وہ مراد دیتا۔ میں اس ایوان کے سامنے یہ بھی لوگ ایوان کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ پیپلز پارٹی اور نون یہاں موجود ہے۔ میرے پاس اپوزیشن آئی، انہوں نے کہا میں برابر کہ فنڈز دیں، وہ اس لیے کہ ہم بھی الیکشن جیت کے آئے، ہم نے اپنے حلقوں کے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے موقع دیں، میں مشورہ کروں۔ تو میں مشورے میں کامیاب ہوا، اپنی کابینہ سے مشورہ کیا اور برابری کی بنیاد پر سب کو ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ سے لوکیٹ کیے، اور اس پر آپ کی میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے مجھے میرا شکریہ ادا کیا، جو ادھر سی پار ادھر نہیں ادھر سی پار۔ اور چودھری یاسین صاحب کو اس بات کا پتہ ہے، مجھے شاید انہوں نے بتایا ہو، مجھے یاد تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عوامی لوگ تھے، ہم نے اس سسٹم کے لیے، اس سسٹم کو بچانے کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے، اور آج سسٹم کو بچانے کے لیے سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان میں سسٹم نہیں، آج جو ہے وہ جمہوریت کہیں اور ہے، پارٹیاں کہیں اور ہیں، اور آئین کہیں اور ہے، اور آئین جو ہے اس کے یہ بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ کریم کی رحمت کرے، انہوں نے اس ملک کو آئین دیا تھا، آج اس کا دیا پہنچا ہو رہا ہے، اور آپ ڈیسک بجا رہے ہیں، آپ کو 40واں دعا کرانی چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن خوانی کرانی چاہیے، یہ ڈیسک مت بجاؤ، قرآن خوانی کرنی چاہیے آپ کو، کہ کیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دفن ہو گیا تو دعا کرانی ہونی، تو نے بس اکڑ نہیں دعا کرانی، میں کہتا ہوں کہ دعا کرانی چاہیے۔ اور خدا کے لیے آپ کے ججز استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں، تو قیوم نیازی گل کر رہے، اسپیکر صاحب آ رہے ہیں، نہیں بات نہیں کرنی ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ فوج ضروری ہے اس ملک کے دفاع کے لیے، ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ضروری ہے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، فارن پالیسی کو دیکھنے کے لیے، لیکن چھری نہیں تو سڑے پیچھے لگی جائے تو اس کے لیے نہیں ضروری ہے، اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ عتیق صاحب دیکھ رہے ہیں کشمیر گن بنے گا پاکستان کا نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، اور علاقے پاکستان کا نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس نظام کو آپ نے چلانا ہے، اس نظام کو آپ کے لیے، یہ آپ کو ایوانوں میں قوم آپ کو بھیجتی ہے، یہ آپ نے چلانا ہے، یہ کسی اور نے نہیں چلانا ہے، کسی اور کے لیے یہ ایوان بنا ہوا ہے۔ یہ میری مہربانہ گزارش ہے جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، تحریک عدم اعتماد زیر بحث ہے، انتہائی سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے، کچھ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی، تو بالکل ہی ارریلیونٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس کو تھوڑا لاڈر کریں، اور ٹھیک ہے، یہ جو قرارداد سے ہٹ کے بحث ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، تو اپنی بات کو ختم کریں۔ جناب اسپیکر، بڑا مزہ آیا، بڑے قانون کو سمجھنے والے۔ اے راجہ فاروق حیدر صاحب جڑیاں کہانیاں کرنے سن، میں کو کہانی کی کیا تماشا، کیا تماشا بنایا نا مظفر آباد والے، ایک دوسرے نے گلاں سن رہے ہو، جس نے پنچھے والا بولنا کوئی میر پڑا نا تو پریشانی شروع ہو جانی۔ میں ابھی سردار یعقوب کو کہوں گا کہ آپ نے 40 منٹ بات کر لیا بدلے کے طور پر، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، اور ابھی کیا گزارش کروں، ایک شعر پڑھ کے تو اب بیزار نہ ہو، اور اس شعر کو ذرا ہائے ہائے، کبھی عرش پر اٹھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔